السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا زمہری بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 14 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے دن کا سورج چچراتے شہر پر حدت بھری ڈرم کرنے بکھیرے ہوئے تھا۔ شہر کے لوگ مصروف دکھائی دیتے تھے، افسرز میں کھٹاکھٹ کی بورڈز پر چلتی انگلیوں کی آوازیں، تعلیمی اداروں میں کلاسز کا آغاز، ہرے بھرے درختوں میں گھرے مخروطی گلابی چھتوں والے مکانات کی چمنیوں سے تر و تازہ فضا میں تحلیل ہوتے دھوئے۔ پیر کا دن سب کے لیے مصروفیات لاتا تھا۔ شہر ماسٹر کی پبلک لائبریری میں بھی کچھ اسی قسم کے ارتعاش کا شکار تھیں۔ تہ خانے میں واقع لائبریری کے آراکایو روم جو گہرے بھورے اور کریم کلر کی تھیم سے آراستہ تھا، وہاں کھلے لہر کھاتے شہد رنگ بال پشت پر ڈالے اس نے بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر رکھی تھی۔ مانگ کی دونوں اطراف کے بالوں کو ہلکے فرنچ ٹوسٹ سیکیور کیا ہوا تھا۔ چند پل کھاتی باریک لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف گر رہی تھیں۔ اس کی بھویں مصروف سی سکڑی ہوئی تھیں۔ نیوی بلو اسکرٹ پر آسمانی رنگ کا پھولا ہوا اونی سویٹر تھا، وہ ایسے ہی پھولا ہوا تھا جیسے کاٹن کینڈی ہوتی ہے، نرم سی، ہاتھ لگانے پر دب جانے والی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا تھا جس میں وہ مختلف کتابوں کی انٹیریئرز دے رہی تھی۔ دفتر لیپ ٹاپ کے پاس رکھا اس کا فون تھر تھرایا۔ اس نے لائبریری میں موجود ہونے کے باعث فون وائبریشن پر سیٹ کیا تھا۔ کی بورڈ پر متحرک اس کی انگلیاں لمحے بھر کو رکی تھیں۔ دوسرے ہاتھ سے وائبریٹ ہوتا سیل اٹھایا اور اسکرین پر جلتے بجھتے نام کو دیکھ کر اس کے اندر تک کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ اس نے والیوم ڈاؤن کے بٹن دبایا۔ وائبریشن بند ہو چکی تھی لیکن کال ہنوز آ رہی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ کیا، دوبارہ سے کھلے رجسٹر میں سے کتابوں کی انٹیریئرز زبان پر رٹی اور اسے اسکرین پر کھلی ایکسل شیٹ میں ٹائپ کرنے لگی، لیکن وہ پہلی سی دلجمی اب باقی نہ تھی۔ اس کی بھٹکتی نظریں پاس رکھے سیل فون کی جانب بار بار اٹھ رہی تھیں۔ کل جو سین اس نے موم کے سامنے بنایا تھا، اس کے بعد سے اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ یہ شخص اب ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اسی وقت فون کی اسکرین روشن ہوئی اور میسج کا نوٹیفیکیشن دکھائی دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر فون اٹھایا۔ تو کیا وہیں آ جاؤں لائبریری؟ شاید تمہیں ہیلپ چاہیے۔ وہ چونکی، گردن اٹھا کے گلاس ڈور کی جانب دیکھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہیں بھی اس کے پیچھے آ سکتا تھا۔ وہ اس کا سامنا مزید نہیں کرنا چاہتی تھی، بس کوئی احساس اسے چکنا رکھے ہوئے تھا۔ اس کی انگلیاں فون پر کچھ ٹائپ کرنے لگیں۔ ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ تم نے جو حرکت کی ہے وہ نہایت عامیانہ ہے۔ تم مجھے اپنے جرائم میں ملوث کرنا چاہتے ہو۔ مجھے مسلسل سٹاک کرنے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے تمہارا۔ اس کی ماتھے کی شکنے اور آنکھوں میں غصے کا تاثر بڑھنے لگا۔ کسی انجان لڑکی کو اس طرح بدنام کرنا کہاں کی انسانیت ہے؟ انجان کون؟ فوراً سے رپلائی آیا، گویا وہ فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میں اور کون؟ یو کین ناٹ کال می۔ تم مجھے کال نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے معذرت کرنی چاہیے اور آئندہ کبھی اپنی شکل نہیں دکھانی چاہیے۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اسے کال کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسکرین کو کشمکش لیے ذہن کے ساتھ دیکھتی رہی اور وہ بالآخر کال اٹھائی۔ تم کیا چھپا رہی ہو؟ اس جھیل والے واقعے کے بارے میں تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بتانا چاہیے؟ تم مجھے اپنا دوست کیوں نہیں بنا لیتی؟ میں مردوں کو دوست نہیں بناتی۔ وہ تڑک کر ماتھا مسلتے ہوئے بولی، شوہر تو بنا سکتی ہو۔ تم لمٹ کراس کر رہے ہو اب۔ میں پولیس میں تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ تم جانتے ہو سٹاک کرنا اور پریشان کرنا جرم ہے۔ میرا اس جھیل والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اوکے، تو ویڈنگ رنگز کا کیا؟ میں چاہتا ہوں ہم دونوں مل کر پسند کریں۔ اس کی گمبھیر آواز میں بھی نرمی تھی۔ وہ نرمی اس کی مغرور شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ وہ بار بار ویڈنگ رنگز کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ کیا وہ اس سے کوئی فالتو لڑکی سمجھ بیٹھا تھا؟ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے ایک دم اس طرح بات کرنے لگا تھا۔ ذہن میں ہوتی سوالات کی جنگ سے وہ پریشان ہو کے جھنجھلائی۔ میں چاہتی ہوں تم اس جھیل میں جا کے دوبارہ ڈوب مرو اور کبھی واپس نہ آؤ۔ فون پھینک کے اسے انداز میں ٹیبل پر پٹکتے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کا ورکنگ موڈ خراب ہو چکا تھا۔ بھویں غصے سے تنی ہوئی تھی۔ اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے اپنی شرٹ سے
हम रंग हल्का आसमानी रंग कोट उठाया और कंधे पर बैग की स्ट्रिप पहनते रूम से बाहर आ गई। मास्टर पब्लिक लाइब्रेरी से कई किलोमीटर दूर वाक़ होटल ग्रैंड हमेशा की तरह चारों ओर अपनी रोशनियां बखेरे हुए था। दूसरी मंजिल की सड़क की जानिब खुलती बड़ी बड़ी खिड़कियों में एक के पर्दे सिमटे हुए थे। ये खिड़की दाऊद सुल्तान के कमरे में खुलती थी। वो वार्डरोब का डोर सरकाए हाथ में वही मखमली शर्ट लिए इसकी जेबें खंगाल रहा था जो झील से वापस आने पर इसने पहन रखी थी। फोन बेड पर पड़ा था और इसकी स्क्रीन रोशन थी। नया मैसेज खोले जाने के मंतजर थे। वो एक लम्हे को रुका। इसके हाथ वो कागज लग गया था जिसे वो ढूंढ रहा था। इसने जेब से हाथ बाहर निकाला। कागज 4 तहों में लिपटा इसके हाथ में मौजूद था। इसने कागज की तहें खोल दी। अब इसकी नजरें हाथ से बनी इस खाके पर थी जो किसी लॉकेट का था, एक मोती जिसे चेन से जोड़ा गया था। इसने कागज लपेटकर अपने सुरमई कोट की जेब में डाला। इसके स्याह बाल माथे पर बिखरे बिखरे से फैले हुए थे, इसे मजीद पुरकशिश बना रहे थे। सुरमई आंखें सुरमई कोट के बायस मजीद वाज़ेह थी। इसने खुले वार्डरोब के जूतों वाले कॉर्नर से स्याह स्नीकर्स उठाए। इन्हें पहनकर अब वो झुके 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 लेसेस बांध रहा था। सीधे होके इसने फ़ोन उठाया और नया आया हुआ मैसेज खोला। ये नंबर्स के पास महफूज नहीं था। मैं चाहती हूँ तुम इस झील में जाके डूब मरो और कभी वापस ना आओ। इसने वो मैसेज पढ़ा और बिना किसी तासुर के फ़ोन जेब में डाला। जैसे कुछ पढ़ा ही ना हो या जो पढ़ा हो निहायत गैर ज़रूरी हो। तो तुम वाकई शादी करोगे? तारिक इसे देखते ही चहका। मैं कहता था ना तुम्हें मोहब्बत हो गई है। दाएं हाथ में लैपटॉप उठाया इसने कमरे से निकलते दाऊद के सामने चुटकी बजाई। वो अपना सेल जेब में डाल रहा था। मेरे कमरे में सफाई की गर्ज से कुछ लेने गए तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। जोसेफ और डैनियल के साथ कांटेक्ट में रहना, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। वो बिना इसकी सुने इसके तहक्कुम भरी नज़रों से देख रहा था। तारिक ने इसकी बात वैसे इग्नोर की जैसे इसने अभी भी तारिक की बात की थी। तुम जानते हो मेरी गट फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती। मैंने तुम्हारे दिल का हाल बदलने से पहले ही जान लिया था कि तुम इस लड़की से मोहब्बत कर बैठे हो, वरना तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा इसकी यूं क्लब जाने पर। तुम्हारी गिल्ट फीलिंग्स दुरुस्त होती तो हम अभी तक माइकल को ना ढूंढ रहे होते। अपने इस निकम्मे दिमाग पर इतना जोर मत डालो कि ये फट पड़े। और जहाँ तक बात है मोहब्बत की, वो मुझे इससे कभी नहीं होगी, बेफिक्र रहो। वो कहते कहते पलटा इसकी बात पर तारिक जैसे हड़बड़ाया। वो तेजी से सोफे पर लैपटॉप पर रख कर इसके सामने खड़ा हो गया। क्यों, क्या कमी है हमारी परिसा में? गर्दन जरा कड़ाई और रिश्ते वाली आंटियों की तरह आंखें घुमाई। दिल की अच्छी है, पढ़ी लिखी है और हाँ बहादुर भी है। अब किसी और लड़की को तुम जरा जंगल में खतरनाक जानवर के बीच अकेले छोड़ो, इसने वहीं फौत हो जाना है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। इसके फैले हुए हाथों पर तीवरियां चढ़ाते वो ताहत भरे लहजे में बोला, तुम आज मुझे असलियत बताए बगैर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम खबर है और वो तुम तभी सुनोगे जब मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान सुनूंगा। चेहरे पर खबासत फैलाए तारिक ने सीने पर हाथ बांधे। तुम्हारी खबरों पर मुझे वैसे ही यकीन नहीं है, हर बार दोबारा कंफर्म करनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हें वो गर्दन खुजाता मसरूफ सा बोल रहा था। जब तारिक ने इसकी बात काटी, ये अमर मुराद के बारे में है। वो इसके उकताए हुए चेहरे को बगौर देख रहा था जिस खबर पर संजीदा हुआ था। चलो तो 1 मिनट में बिना बकवास किए कह दो, वरना मैं किचन में और तुम्हारे वॉशरूम में गर्म पानी की सहूलत बंद कर दूंगा और तुम जब तक हम यहाँ हैं रोज़ ठंडा पानी बर्दाश्त करना। इसने जितने सुकून से ये सब कहा था, इतनी ही बेसुकूनी से यकदम तारिक के चेहरे पर फैली थी। वो मगरबी के पास जाने वाला है, इसे इसने ख़ास तौर पर बुलवाया है। दाऊद ने पुरसोच नज़रों से इसे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। अब कि इसका हाथ तारिक के कंधे पर गया। सफ़ेद शर्ट पर इसने कुछ झाड़ा। तारिक ने कुछ ना समझी से अपनी शर्ट को खंगियों से देखा। तुम्हारे बाल गिर रहे हैं तारिक, क्या मैं तुमसे बहुत काम करवाता हूँ? इस्तज़ाहिया नजरें इस पर जमाए। इसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैली। तारिक पहले ठटका, फिर जैसे इसका तन समझा और गुस्से से जजर बजर होते होंखार नजरों से इसको देखा जो स्ट्रेट के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। इसने मुठियां भींची और लपक कर दीवार पर नस्ब शीशे की जानिब आया। अब वो अपने बालों को इधर उधर करता बारीक बीनी से इनका जायजा ले रहा था। 1 हफ्ते पहले ही वो एक नया शैम्पू लेकर आया था। इसे लग रहा था इसका हेयर फॉल कुछ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन दाऊद ने इसकी खुशी पर पानी फेर कर इसे दोबारा फिक्र में डाल दिया। जलील इंसान, खुदा करे वो तुम्हारे बाल नोच कर तुम्हें गंजा कर दे। वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि अंदर बैठा डैनियल दिल पर हाथ रखकर उछल पड़ा। फिर उसने जेरे लब एक नाइजीरियन गाली दी
اور اپنے کام میں مہو ہو گیا۔ لائبریری کی مقدس خاموشی لوگوں کی ہلکی بھنبھناہٹ کے باعث متاثر ہو رہی تھی۔ آج کے دن کے لیے جتنا کام اسے کرنا تھا وہ ہو چکا تھا، اب اسے الائزہ کا انتظار تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر پہلے فون پر اسے ملنے کا کہا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، زکام کے باعث بار بار ناک پوچھ کر اس نے اپنی ناک تقریباً چھیل ہی ڈالی تھی۔ اس کا باہر کہیں ملنے کا موڈ نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے الائزہ کو یہی لائبریری بلا لیا تھا۔ پھر وہ شیلف نما دیواروں کے سامنے کھڑی کتابوں کے پشت پر نگاہیں دوڑاتی ایک چکر رکی۔ ایک کتاب اٹھائی، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن اسے کچھ مزہ نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کسی اچھی کتاب کی تلاش میں رہتی تھی جسے وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکے، اب بھی وہ یہی کر رہی تھی جب کسی کے ٹھنڈے یکبستہ ہاتھ اس کی آنکھوں پر ٹہر گئے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ الائزہ، اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا اور الائزہ کی جانب گھومی۔ وہ مایوس سی منہ بنا گئی۔ تم ہمیشہ جان جاتی ہو، عجیب، پتہ نہیں کون سے سینسرز لگے ہیں میرے ہاتھوں میں۔ ٹھیک کہا تم نے، سینسر ہی لگے ہیں، کہتے ہوئے اس نے نظریں پاس ٹیبل پر رکھے 2 کافی کپس پر رکھ پڑی۔ اچھا، کس طرح کے سینسرز؟ اسے کافی کی جانب بڑھتے دیکھ کر الائزہ نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ ضرور اب کچھ الٹا کہنے والی تھی۔ تمہارے گھر کا مخصوص ڈش واشر، ایسا لگتا ہے سارا دن تمہاری موم بکری کے برتن ہی دھلواتی رہتی ہیں تم سے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اب میز پر رکھے کافی کپ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اپنے ہاتھ سینکنے کی کوشش میں تھی۔ سچ پوچھو تو ایسا ہی ہے۔ الائزہ نے ایک تھکی ہاری سانس خارج کی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا کپ اٹھایا۔ تمہیں تو مل گئی ہیں ایلف خانم۔ منہ ٹیڑھا کیا، لیکن میرے گھر کی خانم نے مجھے ہی ماسی بنایا ہوا ہے۔ توبہ، اف، عجیب، ہر بات پر ان کو مجھ سے مسئلہ ہی ہے۔ ہر بات پر دھمکیاں تمہارے بابا کو بتا دوں گی، یہ وہ، بنا سانس روکے وہ شروع سے ہو چکی تھی۔ گھنگرالے بالوں کا جوڑا جو کہ تقریباً گھونسلہ لگ رہا تھا۔ فی الحال پریسا غیر آرامدہ سی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایک اور دفعہ اس نے سر ہلانا تھا اور اس کے بالوں کا بم پھٹ پڑنا تھا۔ لیکن چھوڑو، فی الحال میں یہ باتیں کرنے نہیں آئی۔ میرا دل بہت اداس ہے یار۔ پریسا نے ایک کپ لبوں سے لگا کر ایک سپ لیا، کافی مزیدار تھی، لیکن پھر اس کی بات پر ایک دم کپ زور سے ٹیبل پر رکھا۔ پلیز مجھے اپنی لو سٹوری مت سنانا، پلیز۔ روحانسی صورت لیے اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ الائزہ کا منہ حیرانی سے کھل گیا۔ وہ جلدی سے حیرانی غصے میں بدلی، تیزی سے اپنا لایا ہوا کافی کا کپ اس کے سامنے سے اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کافی میں تمہاری محبت میں لائی ہوں تمہارے لیے؟ پریسا اس کی حرکت اور تیز آواز پر بوکھلائی۔ 1-2 لوگوں نے گردنیں موڑ کر انہیں ملامت کرتی نظروں سے گھورا۔ تم ذرا انسانوں کی طرح پیش آؤ، یہ تمہارا چڑیا گھر نہیں ہے۔ دانت پیستے ہوئے پریسا نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ کیوں تم مجھے جانور سمجھتی ہو کیا؟ اب کی پچھلی دفعہ سے بھی تیز آواز میں فوگات سے الائزہ اس نے اس پر آنکھیں نکالی۔ الائزہ نے کھا جانے والی نظروں سے پہلے ارد گرد دیکھا، پھر چہرے پر ایک خطرناک شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ تم میری باتیں دل اور کان کھول کر سنو گی، ورنہ میں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے جتنا چاہے اونچا چلاؤں گی۔ سمجھ رہی ہو تم؟ کافی اس کے سامنے تقریباً پتھی، جبکہ پریسا کے چہرے پر ارد گرد کا جائزہ لیتی لائبریرین کی وجہ سے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ مبادن ان کی جانب متوجہ نہ ہو جائے۔ اصولوں کے لحاظ سے جتنی سخت وہ تھی، اس نے کھڑے کھڑے اسے جانور کی وجہ سے یہی بے عزت کر دینا تھا۔ ٹھیک ہے، بکو تم اس محبوب کے افسانے، لیکن شہادت کی انگلی سے کافی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کھڑوس کافی کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، چاہے جو بھی کر لو تم۔ کندھے پر پھسلتے بال اس نے ہاتھ کے پشت سے پیچھے چھٹکے اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دوسری جانب دیکھتی لا تعلق سے بیٹھی رہی۔ یار پریسا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ ٹیبل پر ایک ہاتھ میں کافی تھامے آگے کچھ ہو ہوئی، جو لا تعلق سی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پیر مسلسل ہلائے جا رہی تھی۔ اس کی بات پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں میں لو ایکسپرٹ لگتی ہوں؟ پھر اپنے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ یا میری شکل سے ایسا لگتا ہے کہ میں نے لو اینڈ رومانٹک لائف میں PhD کی ہے؟ گوگل سے پوچھو، اور یہ سڑی ہوئی کافی بھی اسے ہی پیش کر دو۔ گوگل یہ جواب مجھے نہیں پسند، اس نے منہ بنایا۔ وہ کب مجھے اگنور کر رہا ہے؟ مجھ سے سٹریس ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ سی چھائی۔ ایسے سٹریس انسان کو تب ہوتے ہیں جب وہ حد سے زیادہ فارغ ہوں۔ خود کو مصروف کرو اور اس مصیبت سے باہر نکل آؤ۔ یہ میری بس میں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا مجھ سے، چاہے میں جتنی مصروف ہو جاؤں، میرا دماغ وہیں لگا رہتا ہے۔ پریسا نے اس کے بجھے چہرے پر نگاہ ڈالی۔
وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے کبھی میرے دیدا نے کہا تھا کہ جس دن تم کسی رشتے کی نوعیت کا انتظار لگانے کے لیے گوگل کو سرچ کرو گی یا میرے پاس آؤ گی تو سمجھ آنا وہ رشتہ وہ ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ وہ کچھ دیر رک کر اسے دیکھے گئی۔ میں بھی ایسے ہی سٹریس میں آ جاتی تھی۔ جو مام داریا کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتی تھی یا مجھے بالکل اگنور کرتی تھی، مجھے اس رویے کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور جیسے تم اب سٹریس لے رہی ہو، میری بھی یہی حالت ہوتی تھی۔ ہاں تمہاری سچویشن ذرا الگ ہے، لیکن پھر بھی یہ سٹریس جو تمہیں ہو رہا ہے یہ تمہارے دل کے دماغ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ہے۔ تمہارا دل اس شخصیت کو جسٹیفائی کرتا ہے، تمہیں مختلف تاولیں دے کر اس چھوٹی سی چھوٹی بات کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر بہت بڑا فینٹیسائز کر کے، جبکہ تمہارا دماغ کہتا ہے نہیں، اگر وہ محبت کرتا تو یہ نہ کرتا، ویسے تو مجھے اگنور نہ کرتا۔ اور تب اس جنگ کی وجہ سے سٹریس کا شکار ہو کر تم یا گوگل پر جاؤ گی یا میرے پاس۔ وہ اسے اپنی جانب غور سے تکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے وہی مسترد کیا ہوا کافی کا کپ اٹھایا اور سکون سے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ کافی واقعی اچھی تھی۔ اس نے کپ گھما کر پھر آ کر کیفے وغیرہ کا نام دیکھا، لیکن اس پر کوئی لوگو نہیں تھا۔ لیکن تمہیں پتا ہے، چاہے تمہیں گوگل لمبے لمبے جواب دے یا میں تمہیں 1000 بار اس کے رویے کی سچائی بتاؤں، تم تب بھی اپنے دل کی ہی سنو گی، کیونکہ میں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تمہیں بھی میری طرح لوگوں کے رویوں کو ان کے اعمال سے جانچنا نہیں آتا۔ شاید ایسا ہی ہے۔ الائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اداس تھی۔ اس نے پریسا کو کپ اٹھاتے نوٹس ہی نہیں کیا۔ تم اس سوال کا جواب میں نہیں، اس کا رویہ دے گا۔ اگر تمہاری سیلف ریسپیکٹ پر اس کی کوئی بات گرہ گزرے تو سمجھ جانا اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری گٹ فیلنگز ہمیشہ ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہیں، لیکن ہم بہت سی جگہوں پر اسے خاموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے الائزہ۔ پریسا نے دوسری کرسی پر پڑے اپنے بیگ کو اسٹرپ سے تھاما تھا۔ الائزہ نے اس کے ہاتھ میں کپ دیکھا اور آنکھیں سکیڑ کر سے گھورا۔ تم نے اس کافی کو کچھ دیر پہلے سڑی ہوئی کہا تھا نا؟ پریسا نے ہاتھ میں تھامے کپ کو دیکھا اور پھر اسے تھی تو کس جگہ سے لی تھی ویسے؟ وہ ٹھٹائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے عقب میں موجود دیوار میں بنی کھڑکی سے دوپہر کی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ باہر خاصی چہل پہل تھی۔ لائبریری میں کچھ لوگ جا چکے تھے، کچھ ان کے جگہوں پر آ بیٹھے تھے۔ اس وقت جب وہ الائزہ کے ساتھ وہاں سے باہر نکل رہی تھی تب اس کا فون بجنے لگا۔ یاسمین کنان کی کال تھی۔ اس نے الائزہ کو دیکھا جو کہ گردن کے گرد مفلر لپیٹ رہی تھی۔ باہر سردی زیادہ تھی۔ پریسا، آج کا کھانا ہماری طرف کھانا، میں نے تمہاری پسند کے کباب بنائے ہیں۔ وہ چونکی۔ اس نے ناسمجھی سے فون کان سے ہٹایا۔ نام اور آواز یاسمین کنان کی ہی تھی۔ اتنے پیار سے تو انہوں نے دیدا کے وفات کے بعد بھی اسے ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ خیریت؟ مام؟ وہ اٹک سی گئی۔ کیا مطلب خیریت؟ خیریت ہی ہے۔ کیا ہم کمپلیٹ فیملی کی طرح ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں، میں بس لائبریری سے ہی نکل رہی ہوں۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے بولی۔ انہوں نے الوداع جملہ کہا اور فون رکھ دیا۔ وہ معتجب نظریں لیے فون کو تکتی رہی۔ انہیں کچھ چاہیے تھا کیا؟ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا، لیکن انہوں نے کبھی اتنی محبت سے نہیں بلایا تھا، نہ کبھی اس کی پسندیدہ کھانا بنایا تھا۔ یہاں واقعی کوئی گڑبڑ تھی، یا پھر وہ بہت منفی سوچ رہی تھی۔ اس نے سر چھٹکا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ الائزہ نے اسکرین پر ان کا نام دیکھ لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس کھانے پر بلا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا مقصد ہوگا ان کا؟ پتہ نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلتے چلتے باہر نکل آئی تھی۔ پریسا نے کوٹ اپنے گرد مزید لپیٹ لیا۔ پتہ نہیں سردی کی عادت اب تک اسے ہو کیوں نہیں رہی تھی۔ اسے اتنی شدید سردی سخت ناپسند تھی۔ سردیوں میں وہ اتنی نکمی بن جاتی تھی کہ دیدا کو مجبوراً کئی کام خود کرنے پڑتے تھے اور ساتھ ساتھ اسے ڈانٹ بھی پڑتی رہتی تھی۔ لیکن اب جب وہ نہیں رہے تھے اس کی عادتیں بدلنے لگی تھی۔ لیکن اہل خانم جتنا اس کا خیال رکھ رہی تھی، اسے ڈر تھا اس کی پچھلی عادتیں نہ لوٹ آئیں۔ بس تم ذہن میں یہ بات بٹھا دینا کہ کھانے پر بلانے کا مقصد جو بھی ہو، ان کے اپنے مفاد کا ہی ہوگا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ پریسا نے فون کی اسکرین پر وقت دیکھا، دیکھتے چلتے چلتے جواب دیا۔ آنٹی کو سلام کہنا میرا۔ کافی مزے کی تھی، کامیاب رہی کہ اس سے گلے ملتے وہ بولی تو الائزہ نے اسے دھموکا رسید کیا۔ ایک تو تمہیں سارے سرپرائزز پتہ چل جاتے ہیں،
परिसा हंस पड़ी। हल्की फुल्की धूप जो इन पर पड़ रही थी बिना हिद्दत के किसी भी तरह धूप कहलाए जाने के काबिल नहीं थी। इसका रुख अब सड़क की जानिब था। इसे कैब बुक करनी थी। सड़कों पर मामूल का रश था। इसने एक सरसरी निगाह मोटे मोटे कोट और स्वेटर्स पहने इर्द गिर्द इन रंग बिरंगे लोगों पर डाली और दूर से आती जर्द कैब को रुकने का इशारा किया। अगले लम्हे कैब इसके सामने आकर रुकी। वो बैठने ही लगी थी जब इसने एक निगाह गलत स्याह सड़क पर इसके पार विक्टोरियन तर्ज की इमारतों पर डाली और वो वहीं थम गई। एक शॉप के सामने इसने इसको अपनी जानिब देखते हुए पाया। कुछ था इस सुरमई आंखों में, कुछ ऐसा जिस पर इसका दिल एकदम जोर से धड़का था। इसके हाथ में एक कहवा था जिसके डिस्पोजेबल कप पर ही वही लोगो था जिसके अकब में मौजूद टी शॉप पर था। इन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। वो बमुश्किल लरसते हाथ से कैब का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। क्या वो वहाँ खड़ा इसे कुछ जताना चाह रहा था? क्या ये इसके कुछ न बताने पर कोई धकी छुपी ब्लैकमेलिंग थी कि वो कहीं भी इसके पीछे पहुंच सकता है? ये बात वाज़ेह थी कि वो जब तक कुछ जान न लेता इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन इसकी हठधर्मी इसे सख्त चिढ़ महसूस हो रही थी। वो शायद सबके साथ ऐसा ही था, डोमिनेटिंग। इसने साथ वाली विंडो से इसकी तरफ निगाह डालने की दोबारा गलती नहीं की। वो इसे समझ नहीं पा रही थी। इसके इर्द गिर्द पुरस्कार सा एक हाला रहता था जो हमेशा इसके मुकाबले होने पर इसके दिल को जैसे मुट्ठी में कैद कर देता था। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और पहले की तरह अब भी वो इस एहसास को समझ न सकी थी। कल रात होने वाली गुफ्तगू के बाद इसकी और एलिफ खानन की कोई बात नहीं हुई थी। नींद न आने की वजह से वो रात को कमरे से बाहर आ गई थी। इसकी आदत शमसुद्दीन को बिल्कुल नापसंद थी, लेकिन नींद आने का इसके पास बस यही एक इलाज था, जगह बदल के सोना। जब सुबह वो उठी तो सोफे पर लेटी हुई थी और इसका मोटा कंबल इस पर फैला हुआ था। वो जानती थी सुबह एलिफ खानम ने इसे वहां से उठने का कहा होगा, लेकिन इसने अनसुना कर दिया होगा। ये इसकी इनके कुछ ना बताने पर नाराजगी थी। इसने सर छटक कर दिमाग को इन ख्यालात से खाली किया और यास्मीन कुनान के घर का दाखिली दरवाज़ा पार कर गई। ओह शुक्र, तुम जल्दी आ गई। मुझे लगा देर कर दोगी। खाने की टेबल पर प्लेटें रखती दारिया इसे देखकर खुशगवार लहजे में बोल उठी। इसका अंदाज भी यास्मीन कुनान की तरह इसे शक में मुब्तला कर गया था। इसकी नज़रें यकदम किचन में यास्मीन कुनान की मदद करवाती अलिफ पर पड़ी और इसकी आंखों में इस्तजाब मजीद हिलकोरे लेने लगा। इन्हें भी बुलाया है? हैरत है। इसने भावे उचकाते कुछ कंफ्यूज सी मुस्कुराहट के साथ इसने दारिया को देखा। हाँ, मैं लाइब्रेरी से जल्दी निकल आई थी। फिर एलिफ की आंखों में झांककर जैसे कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। इसने अपना कोट और बैग हैंग किया, फिर कुछ किचन से हाथ धोकर टेबल की तरफ आई। तो मैं आज यूनी नहीं गई? बैठते हुए इसने सवालिया नजरें दारिया से पूछा। वो फोन हाथ में लिए सुनहरी बालों को जूड़े में लपेटे हुए थी। हुलिया रफ्सा था, कपड़ों पर लंबा गार्डिगन पहना हुआ था। सादा से हुलिये ने इसकी चमक दमक को मानन नहीं किया था। नहीं, आज का दिन कुछ स्पेशल था। मैंने सोचा कि घर में रहूं। परिसा ठटकी। स्पेशल कैसे? एमिर तुम्हें प्रपोज करने आने वाला है क्या? इसने यूं ही बोला था और दारिया यकदम फोन साइड पर रखकर सीधी हो बैठी। ऐसा होता तो मैं पूरे मोहल्ले को बुलाती। बहरहाल आज का दिन तुम्हारे बारे में है। वो एक गहरी मुस्कुराहट के साथ इसकी जानिब उछालती इसे चौंका गई थी। यास्मीन कुनान और एलिफ भी टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों पर आ बैठी थी। दारिया, ये बात खाने के बाद होगी। यास्मीन ने दारिया को सरजनिश करती निगाहों से घूरा और सबको मुस्कुरा के देखा था। चलो सब खाना शुरू करो। परिसा, वैसे ही कबाब काफ़ी अच्छे बने हैं। एलिफ ने प्लेट इसके आगे की जो इन सबके बदले हुए लहजे के बायस शशपंच में थी। नहीं, पहले मुझे बताएं, ये इतनी प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है मुझे? जो बात है अभी बता दे। इसने बारी बारी इन सबको देखा, फिर यास्मीन कुनान को। वो इसे देख रही थी। चलो तुम खाने से हाथ मत रोको, हम खाते खाते बात करते हैं। इन्होंने सुलह जवाज अंदाज में काफी एहतियात से कहा था और एक वार्न करती नजर दारिया पर डाली, गोया इसे बीच में बोलने से मना किया हो।
तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मुंह तक जाता इसका चम्मच वाला हाथ वहीं हवा में ठहर गया। एक लम्हे के लिए वो इनकी बात पर प्रोसेस नहीं कर पाई थी और फिर एकदम चम्मच वापस प्लेट में रख दिया। अच्छा, आप लोग ऐसे खुश क्यों हो रहे हैं? इसका चेहरा किसी भी तासुर से आ रही था। मैं अभी इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती। मेरी जिंदगी पहले ही रोलर कोस्टर बनी हुई है। इसके अलावा टेबल के गिर्द से बैठे सारे नफूस ने एक दूसरे को देखा। दारिया ने पहलू बदलते हुए सर छटक सा दिया था। लेकिन यह रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए हर लिहाज से मुनासिब। मैं खुद इस लड़के से मिल चुकी हूँ। यास्मीन कुनान के लहजे में हैरान को नरमी थी। परिसा दिल ही दिल में मुस्कुराई। देखो, तुम भी मेरे लिए वैसी हो जैसी दारिया है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करवाऊं। फिर वो यकदम किसी ख्याल के तहत थिटक कर खाना खाते खाते रुकी और बगौर इसे देखने लगी। कहीं तुम इस लड़की की वजह से तो नहीं कह रही ऐसा? परिसा ने इनको एक नज़र देखा और पास पड़ा ग्लास मुंह से लगाते लगाते कहा, वो बस मुझे तंग कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान, दोस्त हैं हम बस। दूसरे हाथ में थामे चमचे पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई। दोस्त? एलिफ खानम बड़बड़ाते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। तुमने दोस्ती इसी से करनी थी। जहां तक मेरा ख्याल है दोस्त, तुम इसे समझती हो, वो नहीं। इसीलिए इससे ये दोस्तियां वोस्तियां खत्म करो। एलिफ ने बेसब्र लहजा लिए इसे फिक्रमंद नजरों से देखा। ठीक है, आपकी बात सही है, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। ओके, हम शादी नहीं करवा रहे, बस तुम एक दफ़ा इससे मिल लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हम इसी पर खुश होंगे। परीसा ने कुछ बेयकीनी से इन्हें देखा। इसे लगा था वो इसकी बात पर फौरन इस पर चिल्लाना शुरू कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत आसानी से इसकी बात से इत्तेफाक कर गई थी। क्या वो इन पर गलत शक कर रही थी? इसने ख्यालों में गुम चावलों की प्लेट में रखे कबाब को कांटे से तोड़ा। शायद इसे इनके बारे में इतना मनफी भी नहीं होना चाहिए था। एक झिझकती सी निगाह ने इन्हें देखकर इसने सोचा कि अब वो एलिफ खानम को अपने क्रोशिये के काम के बारे में बता रही थी। फिर इसने नज़र दारिया पर पड़ी। इसे मालूम था वो इस रिश्ते पर इसलिए खुश है क्योंकि वो इसे अपने और अमर के रास्ते से हटाना चाहती थी। इसने सारे ख्यालात छटक कर खाने पर तवज्जो मबजूल करी। वहाँ इनके गिर्द एलिफ और यास्मीन कुनान की आवाज़ों के और बर्तनों के खनखनाते का शोर था। वही सिटिंग एरिया की खिड़की के बाहर झांको तो कॉटेज के दरवाजे पर कोई खड़ा ताला खुल रहा था। इसने डार्क ग्रे पैंट और इस पर क्रीम कलर का स्वेटर पहन रखा था। कद दरमियानी था, रंगत हल्की गंदमी। दफ्तन इसका फ़ोन बजने लगा। इसने कॉल उठाई। दरवाज़ा पूरा खोल चुका था। इसने पलटकर अपने अकब में रखा ब्रीफ केस हैंडल से थामा था। कहो इब्राहिम, कहकर इसने खामोश होते हुए दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनी। नहीं, मैं शिफ्टिंग 1-2 दिन में करेंगे, बस 1-2 पुलिस प्रोसीजर्स हो जाए तो। फिलहाल बस में शिफ्ट हो रहा हूँ। वह बारी बारी कॉटेज की लाइटें खोल रहा था। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। फ़ोन पेन की पॉकेट में डालकर इसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। एकदम इसके जहन के पर्दे पर वो मंजर वाज़े हुआ जब वो गुस्से की तेज़ लड़की इसे फ्राइंग पैन से मारने वाली थी। वो बेसाख्ता हंस दिया तो इसने इसके घर पर कब्जा कर लिया है। वेरी सैड। इसकी आंखों में शरारत से चमकी। इसका पड़ोसी बनकर मजा आने वाला है। अपने ही ख्याल पर वो दिल ही दिल में महफूज हुआ। फिर आस्तीनों पर चढ़ाई यहाँ सफाई की काफ़ी ज़रूरत थी। पूरा घर धूल मिट्टी से अटा हुआ था। कुछ देर बाद कॉटेज के बाहर एलिफ और परिसा यास्मीन कुनान के घर के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वो दोनों बातों में महू थी। जब एडम कॉटेज के दरवाजे के बाहर निकला, इसकी नज़र इन दोनों पर पड़ी। परिसा और एलिफ इसके यूं अचानक बाहर आने पर मौतजब सी चौंकी। ये यहाँ कब आया? एलिफ को अपने कान में परिसा की सरगोशी सुनाई दी तो इसने कंधे उचकाए। मालूम नहीं। मरहबा मरहबा, कैसी हैं आप दोनों? पुरजोश लहजे में सलाम करते इसने मुस्कुराकर परिसा को देखा और फिर कुछ तकल्लुफ से एलिफ को। मरहबा, परिसा ने सर के खम से इसे जवाब दिया। वो इसे देखकर कुछ परेशान हुआ। वो कमज़ोर हो गई थी। चेहरे का रंग जर्द सा लगता था, लेकिन यकीनन इसके दादा की मौत इसके लिए बहुत बड़ा सदमा रही थी। अभी तो इसे अपनी सफाई भी पेश करनी थी। इसी तरह मौके पर पुलिस से भाग जाने की मुबादन वो इसे गलत न समझ बैठे। तुम्हारी कंपनी शिफ्ट हो रही है यहाँ? परिसा ने खोजती नजरों से इसके पुष्ट पर झांका था। हाँ, अगले हफ्ते तक। तुम कैसी हो? इसने इसकी आंखों में झांकना चाहा।
پھر الف کی جانب اشارہ کیا. اور آپ کون ہیں؟ پہلے نہیں دیکھا یہاں، جیسے تم شروع سے یہاں رہتے آئے ہو. پریسا نے اکتاہٹ بھری سانس لے کر آنکھیں گھمائی. یہ میری رشتہ دار ہیں، یعنی میرے دادا کی منہ بولی بیٹی. الف نے تحیر بھری نظروں سے اسے دیکھا. یعنی رشتے میں میری پھوپھی ہوئی. اوہ اوکے، کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اس نے مؤدب ہو کر مسکراہٹ پیش کی. کیا میں اتنی بوڑھی لگتی ہوں؟ انہوں نے اپنے گال تھپتھپائے. آنٹی زیر لب بڑبڑا کے سرائستگی سے کچھ پریشان کن انداز میں نفی میں ہلایا. آپ کو برا لگا؟ وہ خجل سا ہوا. سوری، تو کیا میں آپ کو آپ کے نام سے پکاروں؟ ایڈم جسر بزر ہو کر بولا. ارے نہیں. الف اس کے بکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑی. میں مذاق کر رہی تھی. تمہارے بارے میں بابا نے بات کی تھی مجھ سے، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. الف نے اس کا کندھا تھپکا. لیکن مجھے لگتا ہے پریسا کو نہیں ہوئی. ایڈم نے بنا کچھ کہے مڑ کر گرین ہاؤس کی جانب بڑھتی پریسا کو مایوسی سے دیکھا. وہ شاید کاٹیج کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہو جائے گی. اوہ ہاں. اس نے اس بات میں سر کو خم دیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری. تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو ہم اچھے پڑوسی ثابت ہوں گے. ہاتھ ہلاتے الف مسکرائی. ضرور. اس نے خوش دلی سے مسکرا کے انہیں نہیں دیکھا اور ایک فکریہ نظر گرین ہاؤس میں غائب ہوتی پریسا پر ڈالی. کیا وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی؟ وہ تو یہاں شمس الدین کا وعدہ پورے کرنے کے لیے یہاں آیا تھا. شاید اسے پریسا کو یہ بات بتا دینی چاہیے. پتلیاں سکیڑتے اس نے فضا پر پھیلی سردی کے باعث سرمئی چادر کو محسوس کیا اور تازہ گھاس پر لمبے لمبے داغ پڑتا کاٹیج کے دروازے کی جانب بڑھ گیا. دوسری جانب گرین ہاؤس میں فلورل شاپ کی بڑی سی ونڈو کھولتے الف نے اس پر چڑھے بلائنڈرز رسی سے اوپر کھینچے. پریسا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے پودوں کا جائزہ لے رہی تھی. وہ الف خانم کی بدولت تازہ تھے. یہ ذمہ داری اس پر ہوتی تو اب تک مرجھا جا چکے ہوتے. مجھے لگتا ہے تمہیں شخص سے ایک دفعہ ضرور مل لینا چاہیے پریسا. اس نے آواز پر الف خانم کی جانب گردن گھمائی. اس کے دونوں کندھوں پر شہد رنگ بال آگے گرے ہوئے تھے. کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آنکھیں سوالیاں تھی. درختوں پر چڑیوں کے لڑنے کی آوازوں نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. اس طرح کم از کم تمہاری داؤد سلطان سے جان تو چھوٹ سکتی ہے. یعنی کیا پتا تمہیں وہ شخص اچھا لگے تو ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. وہ لکڑے کی میز پر بوکے بنا کے استعمال ہونے والی اشیاء پھیلانے لگا. الف خانم، مجھے اپنے دادا کو ڈھونڈنا ہے. میری زندگی اب صرف ایک چیز کے گرد گھومتی ہے اور وہ ہے اپنے خاندان کی سچائی جاننا. اور میں ان چیزوں میں پڑھ کر اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی. اور نہ ہی میری زندگی باقی لڑکیوں کی طرح نارمل ہے جو میں اس شخص سے مل کر شادی کے خواہاں بننے لگوں گی. مجھے نہیں ملنا اس سے. میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس پر کوئی عام انسان یقین نہیں کرے گا. آپ اس سب سے اچھی طرح واقف ہیں. پھر بھی آپ مجھے ایسے مشورے دے رہی ہیں. تم سے ڈائریکٹ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ صرف انگیجمنٹ کر لیتے ہیں. اس طرح داؤد سلطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. پریسا دونوں ہاتھ باندھے الف کو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے دیکھ رہی تھی. اس نے دونوں لب دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. میں اس سے خود پیچھا چھڑا سکتی ہوں اور آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کچھ نہیں کر سکتا وہ. آستین چڑھاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ میز کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. الف خانم نے ایک شکست خوردہ آہ بھری، پھر سر جھٹکا اور وہ ان کی بات کو ہلکا لے رہی تھی. اسے قائل کرنے کے لیے اسے پریسا کو سچائی بتانی پڑتی جو کہ وہ نہ بتانے پر مجبور تھی. یکدم اسے بے بسی کے احساس نے آ گھیرا. وہی احساس جس نے غزال کی موت پر ان سب کو گھیر لیا تھا. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.